پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے اوپر آپ ایف آئی آریں بنا رہے ہیں. ایک ایف آئی آر ہو گئی ہے جی 144 کی ایف آئی آر ہو گئی ہے, فلانے میجسٹریٹ سے درخواست لے لیں, وہ فلانے میجسٹریٹ کی توہین ہو گئی ہے جناب, آپ فلانی جگہ پہ آ جائیں. آپ کیا اس کا مطلب ہے کہ عوام کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے پاکستان میں, لوگوں کی کوئی حیثیت ہی آپ نے نہیں چھوڑی ہوئی. جو یہاں کا پاپولر لیڈر ہے آپ اس کی عزت دینے کو تیار نہیں ہیں. فون ٹیپس ہو رہی ہیں, جب تک ججوں کی اپنی فون ٹیپ نہیں ہوگی آپ دیکھیے گا کوئی یہاں پہ ہل جل ہی نہیں ہوگی. ایک دوسرے کو خط لکھی جا رہے ہیں, 5 جج کم میں زیادہ کر دیں, وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ادھر ہے کم کر دیں. جوڈیشری کا ادارہ اپنی لڑائیوں میں لگا ہوا ہے, باقی سارے ادارے جو ہیں وہ اپنے آپ کے سامنے ہیں ان کے جو حالات ہیں. اتنا بڑا جو کیوس پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کیوس نہیں ہوا. 70 میں ہوا ہو تو ہمیں نہیں پتا, اس وقت بھی ہوا تھا, 77 میں ہوا تھا. لیکن تمام ادارے اس طرح سے ڈی جنریٹ نہیں ہوئے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی ہو رہا ہے. یہاں پہ پرائم منسٹر کے آفس کی فون ٹیپس ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز, ہائی کورٹ کے ججز, ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائے, ہم کون سا اس دنیا میں تو ہم رہتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد اور جب اپنا 97 کا کیس ہوا تھا تو ساری سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے سپریم کورٹ میں ٹرانسکرپٹ لگا کے دیے ہوئے ہیں, وہ کیس جو ہے ابھی تک اس کا کیس جو ہے وہ نہیں لگا. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اگر اپنے اداروں کو, خصوصاً جو ہمارے غیر منتخب ادارے ہیں, اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں پاکستان کو ہم نے ایک رسپیکٹیبل ملک بنانا ہے تو انہیں اپنے الیکٹڈ آفیسز کی عزت کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے ان الیکٹڈ آفیسز پاکستان کے الیکٹڈ آفیسز کو جوتے کی نوک پہ رکھیں. کل جو آرمی چیف نے وہاں پہ بڑی یہ بھی اچھی بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی اور جو ہماری جمہوریت ہے اس کی عزت کرنی چاہیے اور حفاظت کرنی چاہیے, اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آئی وڈ سے, اور اس اسٹیٹمنٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اصل جو وارث ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں. پاکستان ہم نے کوئی ایک جد و جہد تھی, لیکن جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ بنا تھا, اور جمہوری جد و جہد کے نتیجے میں ہی پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. اب میں اس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں جو حقیقی آزادی مارچ کا ہمارا ہے, اس کے اوپر بھی میں بات جو ہے وہ کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج نواز شریف کی گفتگو آج جو ہے وہ انہوں نے کل ریکارڈ کی ہے, آج ایڈٹ کر کے اس کو چلائیں گے. زندگی میں ویسے نواز شریف صاحب نے نہ کبھی براہ راست بات کی ہے, نہ کبھی انٹرویو دیا ہے. ابھی میں تو حیران ہوں, اگر ہم کو طوطا بٹھا دیتے 1985 سے اب تک, اس کو بھی یہ کانفیڈنس آ جاتا کہ میں نے لائیو بات کرنی ہے یا بات کسی کے کرنی ہے. انہوں نے 1985 سے لے کے اب تک ہم لوگ سارے جو پوری جنریشن جو ہے وہ جوان ہو کے بوڑھی ہونے لگی ہے. نواز شریف صاحب کو کانفیڈنس نہیں آیا, وہ وہیں پہ ہیں 1985 سے 1983 میں بیٹھے ہوئے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیا صلاحیت ہے. جو اس وقت معاملہ ہے باہر ہو جائے, جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو میں یہ کہوں گا کہ جو NRO-22 کی تفصیل قوم کے سامنے رکھیں. نواز شریف ہمیں بتائیں کہ جو انہوں نے وہ جس ڈیل کے ذریعے پاکستان واپس آئے ہیں, آ رہے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر شہباز شریف نے مریم نواز اور نواز شریف دونوں کو پاکستان کی سیاست سے باہر کر دیا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو ڈیل جس کی کچھ تفصیلات خرم دستگیر اور جاوید لطیف نے یہاں پہ ہمارے سامنے رکھی ہیں, آج نواز شریف کو چاہیے کہ اس NRO-22 کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں اور ہمت کریں. کس طرح سے انہیں 1100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں اس میں زرداری اور نواز شریف کو ریلیف دیا گیا ہے. ایک طرف ہم جو کر رہے ہیں سیلاب میں, جس طریقے سے ہم ایک ایک روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں, ہم پوری دنیا میں ابھی جو گئے ہیں بلاول بھٹو صاحب, اپنا خرچہ کوئی $1 ملین سے اوپر ہے, اور جرمنی سے $1 ملین کی امداد ملی ہے, اسی کے اوپر دانت نہیں اندر ہو رہے.
اور وہ لے کے آ گئے ہیں۔ $1 ملین ملا ہے جرمنی سے انہیں، جو پاکستانیوں نے وہاں پہ، امریکہ کے پاکستانیوں نے اس سے دگنا جو ہے وہ عمران خان کی ٹیلی تھون میں دے دیا تھا یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تفصیل دیں کہ کیسے انہوں نے یہ NRO 2022 حاصل کیا، اس کے لیے نواز شریف نے اور PMLN نے کیا کیا جو ہے وہ دیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے جو لیا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف کا کیس ہوا، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا، جو نیب کا وکیل ہے وہ پروسیکیوشن کے وکیل سے کہیں زیادہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ کیسے ہو کہ مریم نواز کو میں یہ بیل لے کے دوں اور یہ کیس جو ہے وہ ختم کراؤں۔ جج صاحب نے انہیں پوچھا کہ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کی ایون فیلڈ کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو انویسٹیگیشن ہی نہیں کی۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی کوئی ایویڈنس نہیں۔ سو پورا ہمارا جوڈیشل سسٹم بٹھا دیا ہے اس NRO 2022 نے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایڈورسریل سسٹم ہے پاکستان میں، ایک وکیل ملزم کے حق میں دلیلیں دیتا ہے، دوسرا وکیلوں اس کے خلاف کیس جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ یہاں پہ جو مخالف وکیل ہے وہ بھی خود ملزم اپوائنٹ کر رہا ہے۔ اب یہی ڈرامہ کل FIA کی کورٹ میں ہوا، جہاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے 24 ارب روپے کا کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے۔ 14 ارب روپے کا ایک کیس پینڈنگ ہے، 10 ارب روپے کا ایک کیس پینڈنگ ہے۔ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ یہاں سے تقریباً 6000 اکاؤنٹس ڈیٹیل جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے ذریعے یہ پیسے پاکستان سے باہر بھیجے گئے، پاکستان سے باہر بھیجے گئے، اور پھر یہ پیسہ پاکستان میں واپس لایا گیا۔ پاکستان میں یہ پیسہ واپس کیسے لایا گیا؟ ایک منظور پاپڑ والا ہے جو کہ پاپڑ بیچتا ہے ایک بیچارہ ریڑھی کے اوپر، 2-2.5 ارب روپیہ منظور پاپڑ والا نے ہم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹوں میں ڈال دیا۔ ایک ان کے جو اپنے منشی ہیں اپنی فیکٹریز میں، جو زندگی میں کبھی باہر نہیں گئے، انہوں نے لنڈن سے وہ پیسے ان کے اکاؤنٹوں میں ڈالنے شروع کیے، اور یہ ٹوٹل 14 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کو وہاں سے واپس آیا، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی، میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، یہ جو 24 ارب روپیہ ہے، یا یہ ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، یا حسن نواز نے جو $100 ملین کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ لیا، اس پہ بھی میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں، جو نیب نے بات کی، یہ وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، پاکستان کے لوگوں کو تحقیقات میں پتہ چل گیا ہے کہ یہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے۔ لیکن وہ پیسہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کے لیے ہمیں ایک اور پیناما پیپر سکینڈل کی دعا کرنی چاہیے کہ کوئی دنیا میں ایک اور بندہ کوئی نکلے جمع مرد جو اس طرح کی انفارمیشن جو تھرڈ ورلڈ ملکوں کے حکمرانوں نے جو چوری کی ہوئی ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی اور مرد حر نکلے اسی طریقے سے، اور ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے اور کیا کیا پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، کہاں کہاں پہ بنائی ہوئی ہیں، جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ تو شکنجے میں ہے، وہ تو تیار ہی نہیں ہے۔ اس وقت صرف دبئی میں $10 بلین سے زیادہ پاکستانیوں کی جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں پراپرٹی میں۔ کن لوگوں کی پراپرٹیز میں انویسٹمنٹس ہیں، کن لوگوں نے وہاں پہ کیا ہے، کیا پاکستان میں وہ ڈکلیئرڈ ہے نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ۔ اسی طرح سے UK میں یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہماری، اس کی جو ساری انویسٹمنٹس ہیں وہاں پہ ہیں، کتنی ہیں، کتنی ہمیں پتہ ہے، کتنی نہیں پتہ، ان کی جرمنی میں کتنی ہے، ان کی فرانس میں کتنی ہے۔ سرے پیلس آپ کے سامنے ہوا، زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارا ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جب وہ بک گیا اس کی آکشن منی آ گئی تو انہوں نے جا کے میجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے دی کہ نہیں ہمارا ہی تھا، اس کے پیسے انہوں نے واپس لے لیے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے کبھی وہ پیسے جو ہیں وہ کلیم ہی نہیں کر سکی، کیونکہ وہ پیسے سیٹلمنٹ میں ان کو مل گئے۔ اور اس کے بعد یہ وہ NRO 1 تھا، اب NRO 2022 جو ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں 1100 ارب روپیہ مزید جو ہے وہ ان فیملیز کو جا رہا ہے، اور ہمارا سسٹم اس کے اوپر وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہاں سسٹم کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں، میں نے جس طرح سے پہلے کہا، اس حکومت کے اندر کوئی کسی ادارے کی عزت نہیں رہی، پارلیمنٹ کی کوئی عزت نہیں رہی، پریزیڈنٹ کے آفس کی کوئی عزت نہیں رہی، پرائم منسٹر کے آفس کی کوئی عزت نہیں رہی، وزیر داخلہ کے آفس کی کوئی عزت نہیں رہی ہے، اور جوڈیشری اور فوج اور تمام ادارے جو ہیں وہ اس
جو اس وقت حالات ہیں اس کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ نیب جو ایک ماتحت ادارہ ہے وہ نوٹس دے رہا ہے فیڈرل کیبنٹ کو کہ آپ میں ہمارے پاس پیش ہوں اور ہمیں گواہی دیں. کیا کسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کوئی ادارہ اس کو پوری جو کیبنٹ ہے اس کو اپنے سامنے بلا سکتا ہے اس طرح؟ پاسبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پھر وفاقی حکومت تو ختم ہوگی، بیکاز کیبنٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے. ان کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کیس کیا ہے. حسن نواز صاحب نے ایک علی ریاض ملک، جو ریاض ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان سے ایک اپارٹمنٹ لیا. اس اپارٹمنٹ کے انہوں نے $100 ملین علی ریاض ملک نے ان کو پے کیے. اس کے اوپر ایک نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے اس نے تحقیقات شروع کی کہ $100 ملین جو ہے وہ کیسے وہاں پہ آیا. اور اس کے بعد ایک آپس میں ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی. سیٹلمنٹ میں آگے انہوں نے وہ پیسے جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ کا حکم تھا پاکستان میں اس کو بھجوا دیے، اور اس کی کنڈیشن یہ دی کہ اس کو آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے جو بھی ہماری ڈیٹیلز ہیں اس میں. اب حکومت جو پارٹ ہے ریاض ملک صاحب والا اور علی ریاض ملک کا، وہ تو بار بار یہ بات کر رہے ہیں. ہمیں ذرا نواز شریف اور شہباز شریف اور آج جو پریس کانفرنس ہے اس میں مریم نواز یا نواز شریف بتائیں نا، حسن نواز کے وہ کیا اپنا وہ کس رائل فیملی کا پڑپوتا ہے کہ وہ $100 ملین جو ہے وہ ایک اپارٹمنٹ کے جو ہے وہ لے رہا ہے. حسن نواز کے کیا وسائل ہیں، کتنا بڑا وہ جینیس ہے، ایلان مسک کا بھائی ہے، کیا ہے وہ، کس طرح اس نے جو ہے وہ اس کا وہ سیٹلائٹ وہ جو ہے وہ بندے سپیس پہ بھیج رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا بزنس کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان سے پیسے لوٹ کے جاتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں. اور اسی لیے جب عمران خان نے بات کی تھی اقوام متحدہ میں، اور بعد میں یہاں پہ جب ہمارے یورپین امبیسڈرز بھی ملے تو خان صاحب نے ان سے ایک ہی بات کہی. عمران خان نے کہا دیکھیں آپ روتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ امیگریشن پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، اور اللیگل امیگریشن آپ کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیوں لوگ یہاں پہ کشتیوں پہ ڈوبتے ہیں؟ یہاں پورا ہمارا گجرانوالا، راولپنڈی ڈویژن، گجرات، جہلم، یہ سارے لوگ بے شمار جو ہیں یہ امیگریشن میں بیچارے جو ہیں وہ جاتے ہیں کشتیوں میں، راستے میں گولیاں لگ جاتی ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں امیگریشن کے. کیوں جانا پڑتا ہے؟ ہم اس لیے جانا پڑتا ہے کہ سارے جو وسائل ہیں ہم جیسے ملکوں کے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے وسائل جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں فرسٹ ورلڈ میں، اور فرسٹ ورلڈ میں وہاں پہ یہ سانپوں کی طرح اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اب نواز شریف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز ہے. کیا برطانوی حکومت نے اس کو کہا ہے کہ آپ جناب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ کیا آپ کے 1970 میں تو جب آپ کی ایک فیکٹری تھی 7 بھائیوں کی، 1980 میں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ آپ پرائم منسٹر بننے کے بعد اچانک اربوں روپے کے آپ مالک کیسے بن گئے؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نہیں پوچھیں گے، ان کے تو پیسے وہاں پہ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو باقی ملک ہیں وہ نہیں. اچھا، جب تیسری دنیا کا پیسہ فرسٹ ورلڈ میں چلا جاتا ہے سارے کا سارا، تو پھر فرسٹ ورلڈ کے لوگوں کے پاس اکنامک اپرچونیٹی نہیں رہتی. وہ کیا کریں گے؟ وہ باہر ہی جائیں گے، کیا کریں گے اور کیا کریں گے؟ اس لیے عمران خان نے یہ کہا تھا اقوام متحدہ میں کہ یہ خود فرسٹ ورلڈ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ وسائل کی ڈسٹریبیوشن میں اپنا کردار ادا کریں. اور اب بھی ہم جو ہمارا یہ جو فیکٹ آئی پینل ہے یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری جنرل صاحب کا، اس کو ہم بڑا ہر جگہ اٹھاتے ہیں. یہ حکومت تو جب سے آئی ہے اس نے تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے. اب اسحاق ڈار تو نہیں بات کرے گا کہ جناب جو انلیگل پیسہ ہے وہ پاکستان کو واپس کیا جائے، جس کا اپنا پیسہ سارا جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کی اپنی حالت اس وقت یہ ہوئی ہے، پرسوں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ہم موڈی کو دیکھ لیں گے. وہ موڈیز تھا جس نے ہماری جو ڈاؤن گریڈ کیا پاکستان کا ڈیٹ سینیریو. وہ اسحاق ڈار سمجھے تھے کہ وہ نریندر مودی کہہ رہا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا موڈیز کو میں دیکھ لوں گا، بعد میں ان کو خیال آیا کہ موڈیز کو دیکھنا ذرا مشکل ہے. تو یہ تو ان کی اس وقت جو ہے حالت ہے. اکانومی کے اوپر تو میں ابھی جا ہی نہیں رہا، جو اس کے حالات ہے، جو اس وقت جو سچویشن ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس قسم کی سچویشن ہے اس میں سوائے اس کے کہ ہم حقیقی آزادی مارچ کی طرف بڑھیں اور حل نہیں. اب حقیقی آزادی مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو صرف ایک چیز، بہت سارے جو ہمارے
دوست ہیں ان کی کلیئرٹی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی آزادی مارچ میں اسلام آباد کی طرف آنا ایک ایونٹ ہے، یہ ایک پھیلا ہوا ایونٹ ہوگا جس کی تفصیلات بڑی جلدی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک انہوں نے جو الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے پہلے 16 اکتوبر رکھ دی، اب اس سے فرار ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی تو ماشاءاللہ احکامات ادھر لے رہا ہے۔ جب میں اداروں کی ڈیٹیریشن کی بات کر رہا تھا تو جس ادارہ جو بالکل ہی میرا خیال ہے زمین کے اندر ہی گھس گیا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جس کا اتنا برا حال ہوا ہے۔ تو ہمیں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے ان الیکشنز کے اوپر جو فیصلہ آئے گا، اور حقیقی آزادی مارچ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کسی وقت بھی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس کی آج بھی میٹنگ ہے اور کل بھی میٹنگ ہے، انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں اس کی جو تفصیلات ہیں، جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ کئی ایونٹس کا ایک مجمع ہے، اجتماع ہے۔ کئی جو ہمارے ایونٹس ہیں وہ اکٹھے ہو کے حقیقی آزادی مارچ بنیں گے، اور حقیقی آزادی مارچ کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے عوام کی عزت بحال کرنا۔ ہمارے ملک میں جس طرح سے عوام کی تحقیر ہوئی ہے، عوام کی بےعزتی کی جا رہی ہے، عوامی مینڈیٹ کو جس طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے، پھر ہماری سوورینٹی کو جس طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے، حقیقی آزادی مارچ جو ہے یہ اس کو بحال کرنے کا سب سے اہم پولیٹیکل ایونٹ ہوگا، سب سے بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے جو ہیں وہ تحریک انصاف پیش کر دیں۔ تھینک یو۔ آپ نے کہا کہ صرف ایک ایونٹ ہوگا اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، پنڈی میں کی طرف بھی مارچ ہوگا، کدھر کدھر؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک ایونٹ نہیں ہوگا، اس میں کئی ایونٹس ہیں جن کا ایک اجتماع جو ہے وہ حقیقی آزادی مارچ ہے۔ 28 نومبر تو بہت دور ہے۔ صاحب میرا ذرا سوال یہ معاشرے کے اندر جو پایا جا رہی ہے بے چینی، بچے اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کے، یہ بیگر مافیا جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں وہ ان کو پیسے دے کے 10-20 بچے اٹھا رہے ہیں، اس میں معذرت کے ساتھ اس میں پی ٹی آئی بھی بات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہیں بھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس میں پہلی بار یہ میں نے 3 دفعہ یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اکنامک ڈیگریڈیشن ہوئی ہے، ہماری پولیٹیکل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے، اور سوشل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے۔ سوشل پہلی بار پاکستان میں اتنے کریانہ سٹورز کے اوپر، بیکریوں کے اوپر کبھی ڈاکے نہیں پڑے جتنے اب پڑ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو ہی کچھ نہیں رہا، اور ہر جو کرائم ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس ساری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنے میں، ایجنسیز ساری ادھر مصروف ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، یہ جو ٹیررزم تھا جو پاکستان میں ختم ہو گیا تھا وہ سارا جو ہے وہ واپس آ گیا۔ جس طریقے سے جو کچھ وہاں پہ سوات میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں جو سارا شروع ہو گیا ہے، یہ صرف اس واسطے ہو رہا ہے کہ ایجنسیز کی اور پولیس کی اور ان کی جو باقی ہمارے یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کی توجہ پالیٹکس کے اوپر ہے، ریئل ایشو سے اوپر نہیں ہے۔ ٹیررزم پاکستان سے اتنی مشکل سے ہم نے جان چھڑایا ہے، کراچی میں بھی واپس آ رہا ہے اور ادھر سوات میں اور ان جگہوں پہ بھی واپس آ رہا ہے، اس کو واپس آ رہا ہے۔ آرمی چیف کا کل والا بیان آپ نے کافی سراہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کسی گروہ کو عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے، تو کیا اس کا اشارہ کس کی طرف ہے، اور آپ لوگوں کا اس کے حوالے سے پلاننگ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے سیاست کے متعلق پاک فوج کی جو بات کی تھی، کیا اس میں کھلا تضاد نہیں ہے؟ دوسرا، نواز شریف نے کہا ہے کہ ان سے انتقامی کارروائی دی گئی ہے، مطلب ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی ہے۔ انتقامی کارروائیاں اس کی حکومت تھی، کیا پی ٹی آئی نے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی ہے یا کسی اور نے کی ہے؟ میرا خیال ہے نواز شریف کا اشارہ شہباز شریف کی طرف ہی ہے، جو انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی ہیں، کیونکہ حکومت انہی کی ہے، وہی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ان کا جو ہے سیاست میں یا اس میں، دیکھیں ہم تو انتشار والی پارٹی نہیں ہے، ہمارا تو جو تحریک انصاف کی جدوجہد ہے، ہم تو مڈل کلاس کی پارٹی ہیں، ہماری جدوجہد میں عورتیں ہیں، بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، ہمارے میں تو کسی ایک کے پاس سب ڈنڈا بھی نہیں ہوگا، بندوق تو دور کی بات ہے۔ سو ہمارا جو ہے وہ تو بالکل امن و امان کے اوپر مبنی۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے جو حکومت نے کرنا ہے، لیکن جو میں نے کرنا ہے ان کو نہیں پتا۔ گزشتہ روز رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں پتا ہے، ہمارے بھی سورسز ہیں، 12 سے 17 اکتوبر کے بیچ میں عمران خان صاحب آ سکتے ہیں، کیا ان کے سورسز آپ کے خیال میں درست ہے؟ یہی ٹائم فریم دے سکتے ہیں خان صاحب؟ رانا صاحب فی الحال تو مفرور ہے، پہلے تو میں رانا ثناءاللہ صاحب سے کہوں گا کہ اپنی گرفتاری پیش کریں،
یا جا کے ضمانت کرائیں. اور یہ نہیں ممکن کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ان کے گرد حصار ڈال لے اور جو اینٹی کرپشن کو جو ریکوائرڈ ہیں اگر وہ انہوں نے 1-2 دن میں گرفتاری نہ دی تو پھر ہمیں جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ اس سلسلے میں راست اقدام کرے گی. اور وفاقی جو پولیس ہے اس کو چاہیے کہ رانا ثناء اللہ کو فوری طور کے اوپر پنجاب کی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرے اور دوسری صورت میں وہ ضمانت لیں. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں وہ یہ مارچ کنٹرول کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے حکومت کو, انہیں لاہور میں وقت گزارنا پڑے گا. چودھری صاحب بابو سر ٹاؤن والا واقعہ ہے, سبات والا واقعہ ہے, ارلی 2000 میں دیکھیں اسی قسم کی پراکسیز کھیلی گئی اور اسی طرح حالات کو ڈسٹیبلائز کیا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اس طرف پھر جا رہے ہیں امریکہ کی بیکنگ کی وجہ سے؟ میں نے یہی کہا کیا ہے کہ ٹیررزم پاکستان میں واپس آ رہا ہے, کراچی میں بھی, سوات میں بھی اور ہر جگہ کے اوپر یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں. فوری طور پہ ان کے